حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند باوفا مہاجر اور انصار صحابہ کے ساتھ اس شادی کے جشن میں شریک تھے۔ تکبیروں اور تہلیلوں کی آوازوں سے مدینہ کی گلیوں اور کوچوں میں ایک خاص روحانیت پیدا ہو گئی تھی اور دلوں میں مسرور و مسرت کی لہریں موج زن تھیں۔ یہ بات شروع سے ہی سب پر عیاں تھی کہ علی کے علاوہ کوئی دوسرا دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفو ہمتا نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک سمجھتے تھے، اپنے دلوں میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے، جب سب لوگوں نے قسمت آزمائی کر لی تو حضرت علی سے کہنا شروع کر دیا، اے علی، آپ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے لیے نسبت کیوں نہیں دیتے؟ حضرت علی فرماتے تھے، میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی بنا پر میں اس راہ میں قدم بڑھاؤں۔ وہ لوگ کہتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت الشرف میں تشریف لے گئے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے آپ اپنا مقصد ظاہر نہیں کر پا رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح 2-3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئے، لیکن اپنی بات نہ کہہ سکے۔ آخرکار تیسری مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ ہی لیا، اے علی، کیا کوئی کام ہے؟ حضرت امیر نے جواب دیا، جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید زہرا سے شادی کی نسبت لے کر آئے ہو۔ حضرت علی نے جواب دیا، جی، چونکہ مشیت الہی بھی یہی چاہ رہی تھی کہ یہ عظیم رشتہ برقرار ہو، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعہ اس بات سے آگاہ کیا جا چکا تھا۔ بہتر تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نسبت کا تذکرہ زہرا سے بھی کرتے، لہٰذا آپ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا، آپ علی کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ علی اسلام سابق کے خدمت گزاروں اور بافضیلت افراد میں سے ہیں۔ میں نے خدا سے یہ چاہا تھا کہ وہ تمہارے لیے بہترین شوہر کا انتخاب کرے، اور خدا نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں آپ کی شادی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت زہرا خاموش رہیں۔ پیغمبر اسلام نے آپ کی خاموشی کو آپ کی رضامندی سمجھا اور خوشی کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر حضرت امیر کو شادی کی بشارت دی۔ حضرت فاطمہ زہرا کا مہر۔ حضرت فاطمہ زہرا کا مہر 40 مسکال چاندی قرار پایا اور اصحاب کے ایک مجمع میں خطبہ نکاح پڑھا دیا گیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ شادی کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تلوار، ایک ذرہ اور پانی بھرنے کے لیے ایک اونٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کو جہاد کے لیے رکھو، اونٹ کو سفر اور پانی بھرنے کے لیے رکھو، لیکن اپنی ذرہ کو بیچ ڈالو تاکہ شادی کے وسائل خرید سکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان فارسی سے کہا، اس ذرہ کو بیچ دو۔ جناب سلمان نے اس ذرہ کو 500 درہم میں بیچا۔ پھر ایک بھیڑ ذبح کی گئی اور اس شادی کا ولیمہ ہوا۔ جہیز کا وہ سامان جو دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر لایا گیا تھا، اس میں 14 چیزیں تھیں۔ شہزادی عالم زوجہ علی فاطمہ زہرا کا بس یہی مختصر سا جہیز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند باوفا مہاجر اور انصار صحابہ کے ساتھ اس شادی کے جشن میں شریک تھے۔ تکبیروں اور تہلیلوں کی آوازوں سے مدینہ کی گلیوں اور کوچوں میں ایک خاص روحانیت پیدا ہو گئی تھی اور دلوں میں مسرت و مسرت کی لہریں موج زن تھیں۔ پیغمبر اسلام اپنی صاحبزادی کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دے کر اس مبارک جوڑے کے حق میں دعا کی اور انہیں خدا کے حوالے کر دیا۔ اس طرح کائنات کے سب سے بہتر جوڑے کی شادی کے مراسم نہایت سادگی سے انجام پائے۔